الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. یہ سمجھے کہ خانقاہ صرف پیری مریدی کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، ہو ہا کرنے کا نام نہیں ہے، وظائف کو پورے کرنے کا نام خانقاہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے علم کی روشنی میں اللہ کے راستے کو طے کرنے کا نام خانقاہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بھائی میری مریدی آپ نے لے لی کہ بھائی اللہ 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 اس کی سزائیں آ رہی ہو، باقی علم کچھ بھی نہ ہو، ایسا نہیں، یہ پیری مریدی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بغیر کوئی اللہ کا راستہ طے کرنے کا دعویٰ کر رہے تو جھوٹا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغیر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے عمل کے بغیر کوئی اللہ کا راستہ طے کر نہیں سکتا اور کوئی طے کروا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے حضرت کچھ علماء کے اندر بیٹھ کر بات کر رہے تھے اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ دیکھیں یہاں پر توفیق نہیں مانگ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ مجھے ہمیں حق کو حق دکھا دیجیے، اے اللہ حق کو حق دکھائیے ہمیں اور ہماری روزی اپنے اتباع کو بنا دیجیے، اپنے اتباع کو ہماری روزی بنا دیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اور باطل کو باطل دکھا دیجیے اور اس سے پرہیز کو ہماری روزی بنا دیجیے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہمیں توفیق دے دیجیے باطل سے بچنے کی یا حق پر قائم رہنے کی توفیق دے دیجیے، نہیں، توفیق نہیں مانگی ہے، بلکہ کیا مانگا ہے کہ اپنی اتباع کو ہمارا رزق بنا دیجیے، ہماری روزی بنا دیجیے، ہمارا روزگار بنا دیجیے، اور اپنی نافرمانی سے بچنے کو ہماری روزی بنا دیجیے، ہمارا روزگار بنا دیجیے۔ اب اسی حدیث کو دوسری حدیث سے سمجھیں، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ آدمی ہرگز اس کو موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنا رزق تقرر نہ کر لے۔ اب جب یہاں پر یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اپنے اتباع کو، اپنی فرما برداری کو میرا رزق بنا دیجئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم پیٹ کی روزی کے بارے میں یہ بول رہے ہیں، حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ جب تک بندہ پیٹ کی روزی مکمل نہیں کر دے گا اس کو موت نہیں آئے گی، تو جب تک وہ فرما برداری کی روزی مکمل نہیں کر دے گا اس کو موت نہیں آئے گی، اللہ اس کو فرما بردار بنا کر موت دے گا۔ سبحان اللہ، نافرمانی سے بچا کر اس کو موت دیں گے۔ اس دعا کے اندر یہ خاصیت ہے، بھئی ہر بندہ مانگا کرے یہ دعا، روزی کی دعا مانگتے ہیں نا ہم لوگ، یہ روزی تو ہے، روزگار کی دعا مانگتے ہیں نا، یہ روزگار ہے ہمارا، کہ اللہ اپنی اتباع کو، اپنی فرمانبرداری کو ہمارا روزگار بنا دے۔ اور جو آپ کی نافرمانی ہے اس سے بچنے کو ہمارا روزگار بنا دیجیے۔ کتنی عجیب دعا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب تک بندہ اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ جائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی، اس دعا کی برکت ہے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اپنا عاشق، اللہ والا، فرما بردار نہیں بنا دیں گے، فرما برداری کی پوری رزق اس تک نہیں پہنچا دیں گے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔
یہ ہمارے عزت کا ماحول. لہذا دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان لوگوں کی علامت بتا رہے ہیں جو اہل جنت ہیں. دو علامتیں بتائیں، دو علامتیں. اب مجھے اور آپ کو ان دو علامتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور پیدا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے استقامت مانگنی ہے. وہ دو علامت کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی کام کر رہے ہو اس وقت صرف یہ دیکھنا ہے، تھرمامیٹر، اس وقت صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا مخلوق کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اس سے میرا نفس خوش ہو رہا ہے یا میں خوش ہو رہا ہوں؟ اللہ راضی ہو رہے ہیں یا میں راضی ہو رہا ہوں؟ اگر کسی خاتون کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو اپنے آپ کو کے اوپر سوال قائم کرو، یار تیرا خاتون کو دیکھنے کا تو دل چاہ رہا ہے، لیکن یہ بتا کہ اس خاتون کو دیکھنے سے تیرا نفس راضی ہو رہا ہے یا اللہ راضی ہو رہا ہے؟ کسی کی ذات کے پاس سے کینہ رکھنے کا دل چاہ رہا ہے، کسی کی ذات کے پاس سے نفرت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، کسی کی ذات کے پاس سے جھوٹ بولنے کا دل چاہ رہا ہے، حسد کرنے کا دل چاہ رہا ہے، غیبت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اور اپنی ذات کے پاس سے تکبر کرنے کا دل چاہ رہا ہے، تو اپنے اوپر سوال قائم کرو، کیا ان ساری چیزوں سے تیرا نفس راضی ہو رہا ہے یا اللہ راضی ہو رہا ہے؟ تو جب جواب آ جائے کہ نہیں، اللہ تو ناخوش ہو رہے ہیں ان ساری باتوں سے، اللہ تو ناراض ہو رہے ہیں، تو فوراً ان ساری باتوں کو ریجیکٹ کر دو اور پاش کر دو اپنے نفس کی خواہشات کو، ایسا کر دو، آرزو اور تمناؤں کا خون کر دو. اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہے؟ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دل کے اندر آتے ہیں. جب ایسا کر دو گے، پاش کر دو گے اللہ کے حکم کے ہتھوڑے سے اپنی خواہشات کو، تو یاد رکھنا کہ عالم غیب اپنے کرم سے آپ کے قلب کو بوسے لے کر جائیں گے، آپ کے قلب کے بوسے لے کر جائیں گے. وہی ان کے لفظ نہیں ہوتے، لفظ سے پاک ہے وہ، لیکن جو لوگ اپنی نفس کی خواہشات سے آزاد ہو کر اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو توڑتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے قلب کے اوپر بوسے لے کر جاتے ہیں. اس کا مزہ ان سے پوچھو جو توڑتے ہیں. یہ مزہ بیان سے باہر ہے، یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا ہے. کوئی اگر لفظوں میں بیان کرنا چاہے، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تلواروں کی بوچھائی کے اندر اللہ کے عشق سے بھرپور ہو کر، دلوں کو معمور کر کر میدان میں کود پڑتے تھے. فکر نہیں ہوتی تھی، ان کو صرف فکر ہوتی تو ایک بات کی کہ کہیں ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی دل کے اندر ایسی خواہش پیدا نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ہم اللہ پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ تیرے حکموں کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیرے حکموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہوا کرتا تھا. تو میں نے اور آپ نے انہی کے جذبوں سے اپنے جذبوں کو پیش کرنا ہے نا، انہی جذبوں سے اپنے آپ کو پیش کرنا. یقین جانے کہ جب میرا جذبہ صحابہ کرام کے جذبوں سے میچ ہوگا نا، تو اس وقت اس جذبے کو کے اوپر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام کی کیفیت تھی، مست ہے، جو
مستی کی شراب اللہ تعالیٰ عشق کی شراب صحابی کو پلا رہے تھے، اس کا مزہ آپ بھی اپنے قلب کے اندر محسوس کریں گے. آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ اس شراب مستی کا مزہ جو خالق کائنات نے بنائی ہے، تیار کی ہے، کسی مخلوق نے تیار نہیں کی. جب بندہ اس کو پیتا ہے تو مست ہو کر کہاں جاتا ہے، اور کیسا مست ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کے خمار میں ہوتا ہے. اس کی آنکھوں سے بھی اللہ ٹپک رہا ہوتا ہے، اس کی زبان سے بھی اللہ ٹپک رہا ہوتا ہے، اس کے قدم بھی لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی قدموں سے ٹپک رہی ہوتی ہے. لہذا ہر وقت کوئی بھی کام کرتے وقت یہ سوچے ضرور کہ میں اللہ کے سامنے، اللہ مجھے دیکھ رہے، کیا میں اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حقوق کو پورا کر رہا ہوں. یہ پہلی علامت، جس کے اندر یہ پہلی علامت آ گئی. پہلی علامت بھائی کسی فوج کے ڈر سے نہیں کر رہا، وہ کسی پولیس کے خوف سے نہیں کر رہا، کسی کوئی امام مقتدی کے خوف سے نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مرید شیخ کے خوف سے نہیں کر رہا، اور نہ شیخ مرید کے خوف سے کر رہا ہے. کس کے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، کس کی خشیت کی وجہ سے کر رہا ہے. یہ سارا کام یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرمانے دوسری علامت کیا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ خواہشات جو میرے حکموں کے آگے آتی ہیں، وہ مراغب طبیعیہ، جس میں طبیعت کی رغبت ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، مراغب طبیعیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں طبیعت کی رغبت ہوتی ہے. میری طبیعت چاہ رہی ہے، لیکن بھائی میری طبیعت تو چاہ رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم نہیں ہے. اس حکم کی وجہ سے اپنی طبیعت جو چاہ رہی ہے اس کی چاہ کو چھوڑ دو، اپنی طبیعت کی چاہ کو چھوڑو، اس کی مخالفت کر دو. بھائی میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ فیس بک دیکھوں، اور میری طبیعت کے اندر یہ ہے کہ فیس بک میں اللہ کا حکم کوئی نہیں ٹوٹے گا، تو اس کی بھی پہلے تیاری کرواؤ بھائی اپنے آپ کو. پہلے اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ. بھائی پہلوان پہلے تیاری کرتا ہے نا، پھر اکھاڑے کو مارا جاتا ہے نا پہلوان کو. آپ نے اکھاڑے میں اترنے سے پہلے تیاری کی نہیں ہے اور اکھاڑے میں اترتے تو مار کھا جاؤ گے نہیں کھا جاؤ گے. پھر اللہ والوں کی صحبت میں تو بیٹھو، ان سے سیکھو تو صحیح. اور پھر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر بھی اتراؤ نہیں کہ بھائی ہم لوگ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ گئے ہیں تو اب ہمیں کوئی گناہ تنگ نہیں کر سکتا، پریشان نہیں کر سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو گناہ کے موقع پر دکھانا پڑتا ہے کہ تمہیں گناہ پریشان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی. ایک بادشاہ تھا، وہ بلی کے سر کے اوپر چراغ رکھ کر جو ہے نا فراوین سلطنت دکھا کرتا تھا. بلی کے سر کے اوپر چراغ رکھتا تھا، وہ فراوین سلطنت، فرمان سلطنت دکھا کرتا تھا. میں نے لکھ دیا. اور بلی ہلتی نہیں تھی، کیونکہ اگر بلی کا سر ہل گیا تو چراغ نیچے گر جائے گا. تو ایک دفعہ وزیر آیا، وزیر کے سامنے بادشاہ اپنی وہ دکھا رہا ہے، دیکھو میں نے بلی کو کیسی تربیت دی، اور فراوین سلطنت دکھ رہا ہے، وزیر بھی دیکھ رہا ہے. بادشاہ نے وزیر کے سامنے بولا، دیکھا میری تربیت کا اثر.
بلی ہلتی نہیں ہے، سر نہیں ہلاتی، اس کو میں نے تربیت دی ہے. تو وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، میں آپ کی اس تربیت کا بھی اقرار نہیں کر سکتا. یہ تو آپ کے سامنے سردی ڈالی ہے نا، اور چراغ گرتا نہیں ہے، لیکن میں اس کا امتحان لوں گا، ایگزام لوں گا، کیٹ کا ایگزام ہوگا براستہ ریٹ. کیٹ کا ایگزام کس کے ذریعے سے ہوگا؟ ریٹ کے ذریعے سے ہوگا. پھر آپ کی تربیت کے ریٹ لگیں گے. بھائی کیٹ کا ایگزام ریٹ کے ذریعے سے ہوگا، پھر آپ کی تربیت کے ریٹ لگیں گے. بادشاہ نے بولا ٹھیک ہے. ایک دن وزیر اپنی جھولی کے اندر ایک چوہے کو لے کر آ گیا. اس جھولی میں سے تھوڑا سا، جب بادشاہ وہ چراغ رکھ کر اس کو لکھ رہا تھا تو تھوڑا سا اس نے سر نکالا چوہے کا. جب بلی نے چوہے کو دیکھا تو غر غر کی آواز شروع ہو گئی. جب وزیر نے دیکھا بھائی 90 ڈگری کا زاویہ بن گیا حملہ کرنے کا، تو اس نے چوہے کو چھوڑ دیا. اور جو بلی چوہے کے پیچھے بھاگی ہے تو ساری تربیت کی ایسی کی تیسی، ساری تربیت کی ایسی کی تیسی ہو. چراغ وہاں پر گیا تو موم بتی اور اس کی چیزیں وہاں پر گئی، ادھر گئی ادھر گئی، ساری چیزیں توڑتی بھی لوگ چوہے کے پیچھے بھاگے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب کوئی صادق شیخ کی صحبت کے اندر ہے تو اس شیخ کی صحبت کے ریٹ تب لگیں گے جب تمہارے سامنے کھلا کھلا عورتیں گھوم رہی ہو، لڑکیاں گھوم رہی ہو آزادانہ طور پر، اور اپنی نظر بچا کر تم نکل جاؤ. وہ نہ اس بلی جیسے بچا ہو جو بادشاہ کے سامنے تو سر پر چراغ رکھ کر فراغی لکھوا رہی ہے، لیکن جیسے ہی چوہا آیا فوراً اس کی طبیعت کے اندر غر غر کی آواز آنا شروع ہو گئی اور اس نے تہس نہس کر دیا. ایسے جیسے سامنے خواتین آئی فوراً نفس کی ساری خواہشات سامنے آنا شروع ہو گئی اور شیخ کی تربیت کی ایسی تیسی کرتا رکھ دی اور دیکھنا ایک شروع ہو. یا کوئی موقع آیا جھوٹ بولنے کا، اس میں تمہارا فائدہ ہو سکتا تھا، جھوٹ بول دیا، شیخ کی صحبت جائے بھاڑ میں. یا دھوکہ دینے کا وقت آیا فوراً دھوکہ دے دیا، ارے شیخ کی صحبت جائے. حضرت فرمایا کرتے تھے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر اگر تمہارا کوئی دقت آ رہی ہے نماز کے اندر، تمہارا کو ہونے کا دل چاہ رہا ہے، تو بھائی تمہارا کمال نہیں اس ماحول کا اثر ہے. اب خانہ کعبہ کے ماحول سے نکل کر الگ جاؤ، پاکستان آ جاؤ، پاکستان کے اندر بیٹھ کر اب عقیدت اپناؤ، اب رو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، تو اب کمال ہے. اب گناہوں کے موقع کے اوپر گناہ چل رہے ہو، یہاں پر گانے، یہاں پر فلمیں، یہاں پر ساری چیز چل رہی ہو، اس موقع کے اوپر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو اور یہاں پر اللہ کے آگے رو رہے ہو، تو یہ کمال ہے. وہ تو ماحول کا اثر تھا، اس ماحول میں آپ کے دل متاثر ہو گئے. ہو جاتا ہے ماحول کا اثر، بھائی یہاں سے بھی رونے کی آواز، یہاں سے بھی رونے کی آواز، یہاں سے بھی رونے کی آواز، یہاں پیچھے سے بھی رونے کی آواز. جب ساری جگہوں سے رونے کی آواز آتی ہے تو بندہ بولتا ہے میں بھی نہیں رو رہا، میں بھی رونا شروع کر دوں. تو اس چکر کے اندر رونا شروع کر دیں. ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی میوزک چل رہا ہو، ایک ہی ٹائم میں ہوئی، اس نے بولا اس کی کیوں ہوئی، میری بھی تو ہے. وہ دوسرا بھی دوسرے نے بھی لانا شروع کی تو تیسری بھی، میری بھی تو ہے. اب سب ہلا رہے ہیں، تو پتہ ہی نہیں کیوں ہلا رہے، ماحول کا اثر ہے بھائی. بعض لوگ بولتے ہیں کہ باباؤں کے پاس جا کر سب ہلڑے ہوتے ہیں. ارے بھائی وہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، وہ وجد نہیں ہوتا. وجد کو تو آپ جانتے ہی نہیں ہو بھی. وجد کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کے لیے وجد کیا جا رہا ہے وہ موجود ہو، جس ذات کے لیے وجد کیا جا رہا ہے وہ موجود ہو. ایسی محفل کے اندر اللہ موجود ہی نہیں ہوتے. آپ کے دل کے
یہ کس چیز کا وجہ ہے؟ ایسے موقعوں کو یاد رکھنے میں شیطان کا وجہ دی. ابلیس آیا ہے قلب کے اندر اور آپ کو بول رہا ہے ہلو، اور مزے کروا کر بول رہا ہے آپ نے اللہ کو پا لیا. بھائی وجد کا مطلب ہوتا ہے پانا. کس کو پانا؟ اس کی ذات کو پانا نا. موجود ہوگا تو پاؤ گے، جو موجود ہی نہیں تو پاؤ کیسے دیکھو؟ یہ تو بتاؤ. تو اس لیے اپنے نفس کی خواہشات کو توڑو گے. اس نفس کی خواہشات کو توڑنے کے لیے خانقاہوں کا رخ کرو. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آپ ایک ہفتے کے اندر یہاں پر بیان کے لیے آتے ہو، لیکن خانقاہوں کے اندر نہیں آتے، وہاں پر صحبت کے اندر نہیں آتے. تو صحبت کے اندر آنے میں کیا حرج ہے؟ اگر 1-1.5 گھنٹے کے لیے آ جاؤ گے، صحبت کے اندر بیٹھ جاؤ گے، اللہ کی ذات کو پالو گے، اللہ کی ذات کو حاصل کر لو گے، کیا ہو جائے گا؟ صرف وقت ہی تو دینا ہے. اگر میں فلم کے لیے بلا رہا ہوں، اگر میں کسی دنیاوی مال و دولت کے لیے بلا رہا ہوں، تو بھائی بات سمجھ میں آتی، سب لوگ حاضر ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے لیے بلا رہا ہوں یار، اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ کونوا مع الصادقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کے غلاموں کے ساتھ رہو نا. اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے غلاموں کے ساتھ رہو. اپنے ذوق فاسقی کو ذوق عاشقی سے تبدیل کرواؤ. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآن.